وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام عزیز صاحب حضرات، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم انسانوں سے بہت ساری خطائیں، بہت سارے گناہ اور اپنی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں. بہترین انسان وہ ہے جس سے کوئی خطا ہو جائے، جس سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے کہ اللہ میں صدقے دل سے اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کا حکم، رجوع کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہے ہیں. اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ کر کر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہے. توبہ کی تفسیر میں نے دو طرح کی باتیں پہلے بھی ارشاد فرمائی تھی. ایک گناہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جن کا خالصتاً تعلق ہے رب کے حقوق کے ساتھ، اور ایک گناہ وہ ہے جو بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے، مثلا آپ کے ذمہ نمازیں تھی، آپ نے چھوڑ دی، آپ ان کی قضا کرنا شروع کر دیں اور نہیں پڑھتے تھے، توبہ کر کر ان کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ کے ذمہ ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، ان کی قضا رہتی تھی، آپ ان کی قضا کرنا شروع کر دیں. آپ کے ذمہ حج بیت اللہ فرض تھا، آپ جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کر حج بیت اللہ کی ادائیگی کی صورت کوئی اپنائے اور اس فریضے کو ادا کرنا شروع کرے. تو یہ اللہ کے حقوق، اللہ کی ذات کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں باتیں. بندوں کے حقوق کے ساتھ کسی کا مال لیا واپس نہ کیا، بدیانتی کی، امانت کی، قرض لیا واپس نہ کیا، کسی کی چوری کی، ڈکیتی کی، قتل و غارت کیا، تو ان سب چیزوں پر توبہ بھی ہو اور ان لوگوں سے معافی بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے معافی، انسانوں سے معافی، تاکہ بندوں کے حقوق سے بھی آپ جو ضائع کیے توبہ کر کر رب کے قریب ہو جائیں، اور بندوں کے حقوق جو آپ نے اللہ کے حقوق جو اللہ کے تم نے ضائع کیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کر ان کی بھی معافی کرا رہے ہیں. تو انسان گناہوں کا پتلا ہے. دنیا کا اندر رہتے ہوئے گناہ ہو جائے یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، نیکی کا مادہ بھی ہے. اور شیطان ہمارا دشمن ہے، رحمان ہمارا دوست ہے. رحمان نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. تو ہم نے رحمان کی مان کر زندگی گزارنی ہے، شیطان کی مان کر زندگی نہیں گزارنی ہے. اللہ کی ذات رحیم کریم ذات ہے، غفار الذنوب ذات ہے.
خود فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم وکان اللہ غفورا، اللہ تعالیٰ کہیں پر معافی کا اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت وسیع رحمت ہے، اس کا کرم وسیع کرم، اس کی ستاری وسیع ستاری ہے، اور اس کی غفاری وسیع غفاری ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی جو آپ کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے، آپ کے پاس آتے اور درس میں موجود ہوتی، تو اس کے خامد جو تھا اس کا اچھا خاصا کاروبار تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، خامد کا انتقال ہو گیا، خامد فوت ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے سوچا کہ اگر میں آگے نکاح کروں گی تو نامعلوم میرے بچے کی مستقبل کیا بنے گا، یہ ضائع ہو جائے گا، میرے بچے کی تربیت نہیں ہو سکے گی، میرے بچے کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ نماز روزے کی پابند تھی اور نیکی پر زندگی گزارا کرتی تھی، تہجد گزار تھی، 5 وقت کی نماز کی پابندی تھی۔ تو خامد فوت ہو گئے تو اس فکر میں آگے نکاح نہیں کیا کہ میرے بچے کا مستقبل ضائع ہو جائے گا، اس کی تربیت نہیں کر سکوں گی، پتہ نہیں آگے خامد اگر نکاح کر لیتی ہوں میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو اس خاتون نے آگے نکاح نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بچوں کی اچھی پرورش کے لیے آگے خاتون نکاح نہ کرے، بیوہ پن کی حالت میں ہی زندگی گزار دے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا شمار غازیوں میں فرمائے گا۔ غازی اسے کہا جاتا ہے جو میدان جہاد کافروں مشرکوں سے، اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلے اور فاتح بن کر واپس لوٹے، شہید نہ ہو، اسے غازی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا اجر اللہ جو عطا فرماتے ہیں وہ اجر عظیم اس خاتون کو عطا فرماتے ہیں جو بچوں کی پرورش کے لیے آگے نکاح نہ کرے۔ تو اس خاتون نے نکاح نہیں کیا، بچے کی پرورش کرتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، جب تک بچہ گھر کے اندر رہتا اس کی نظروں میں رہتا، جب گھر سے باہر نکل جاتا تو اس کی نظروں میں نہ رہتا، تو باہر کے معاشرے نے اس بچے کو بگاڑ دیا، اس کے اخلاق کو بگاڑ دیا، اس کے اعمال کو بگاڑ دیا، اور وہ نشہ کرنے لگا، شراب پینے لگا، جوئے کو کھیلنے لگا اور طرح طرح کی برائیاں کرنے لگا۔ اب والدہ سمجھاتی رہی، حتیٰ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کئی مرتبہ لے کر آئی، حضرت نے سمجھاتے رہے لیکن ایک بار اس کے دل پر اثر نہ کرے، اور ایسے ہی زندگی گزرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے وہ بچہ بیمار ہوا۔ جب بیمار ہوا تو بیماری کی حالت میں اب وہ چل پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، زبان لڑکھڑانے لگی، کچھ بولتا کچھ نہیں بولتا، بیماری بڑھتی چلی گئی اور دن پر دن بڑھتی جا رہی۔ والدہ کہنے لگی بیٹا میں نے تو تجھے بہت سمجھایا، نیکی پر زندگی گزار، برائی پر زندگی نہ گزار، بہت سمجھایا لیکن تو نہ سمجھا، ابھی بھی وقت ہے، اللہ پاک سے توبہ کر لے، معافی مانگ۔ تو وہ کہنے لگا امی جان معافی کس طرح مانگو، میرے تو اتنے گناہ ہیں، میں معافی کس طرح مانگوں؟ بس اتنا کر لیجئے گا کہ اگر میں مر جاؤں تو حضرت سے کہیے گا میرا جنازہ پڑھا دیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس کی والدہ نے اس سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں وہ تو کہہ دوں گی لیکن تو بھی توبہ کر لے، لیکن کس طرح میں توبہ کروں، جتنے میرے گناہ ہوں میں توبہ کس طرح کروں، اللہ سے کس حالت کے ساتھ، کس کیفیات کے ساتھ میں معافی مانگوں، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ تو وہ والدہ کہنے لگی چلو میں حضرت کو بلاتی ہوں، حضرت کا ہاتھ میں توبہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، حضرت کو بلا لائے۔ حضرت کو بلانے کے لیے جانے لگی تو بیٹا کہنے لگا اما جان اگر آپ کے واپس آنے سے پہلے میں مر جاؤں
والدہ چلی گئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صبح سے درس دیتے رہے، اسباق پڑھاتے رہے، دین کی خدمات سر انجام دیتے رہے. اور یہ نبی کی سنت ہے دوپہر کا وقت قیلولہ کرنا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا. اور مدارس کے اندر تو علماء پڑھتے ہیں. ابتدائی سے ہم بچپن سے دیکھتے ہیں قیلولہ کے لیے وقت دیا جاتا ہے، آرام کے لیے وقت دیا جاتا ہے. صبح میں اٹھنے پر یہ بہت اثر رکھتا ہے. اگر دوپہر کو آرام نہ کیا جائے تو تہجد میں اٹھنا، نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو دوپہر کے لیے آرام کرنا انسان کو تر و تازہ کر دیتا ہے، تازہ دماغ ہو جاتا ہے، دماغ چلتا ہے، پڑھائی میں، علم میں اس کے خوب یعنی کہ دماغ کام کرتا ہے، ذہانت بڑھ جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صبح کے معمولات سے فارغ ہو کر دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کے لیے سے آرام کے لیے تشریف فرمانے ہی والے تھے کہ دروازے کو دستک دی گئی. والدہ نے دستک دی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کون؟ فرمایا میں آپ کی فلاں شاگردہ ہوں، میرے بیٹا کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور اس کا آخری وقت ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے آپ کے ہاتھ پر، تو آپ تشریف لیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اتنی مرتبہ سمجھایا تب اسے سمجھ نہ آئی، اب میرے جانے سے وہ کیا سمجھے گا؟ ابھی بھی اس کا توبہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ ایسی مکاری کر رہا ہے، نہیں ہو سکتا کہ وہ توبہ کرے. فرمایا کہ جب بیوی میرا بھی وقت ضائع نہ کر، میں نے بھی آرام کرنا ہے، تو آپ تشریف لیں. میں اس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا توبہ کے لیے نہیں آ سکتا، جنازہ پڑھا رہے. فرمایا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا، اس کے گناہ اتنے ہیں، اس نے اللہ کو ناراض کیا، اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی. تو وہ خاتون بیچارے گھر میں آئی اور زار و قطار اونچی اونچی آواز سے رونے لگے کہ حضرت جو وقت کے ولی تھے وہ بھی میرے بیٹے کی جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا اور توبہ ہاتھ میں کرانے سے بھی انکار کر دیا. اور اس بچی کی خاطر میں نے اپنی ساری زندگی گزارنا کہ میں اپنے بیٹے کو نیک بناؤں، اس کی پرورش اچھا کروں، لیکن جو میری امید تھی، تمنا تھی، وہ پوری نہ ہو سکی. تو وہ بیٹے کو جب والدہ کی حالت زار نظر آئی تو بیٹا کے دل میں فوراً دل سے اس نے توبہ کرنا شروع کی. زار بطار وہ بھی ہونے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا. اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان میں جب مر جاؤں تو آپ ایسا کیجیے گا، مجھے میرے گناہ چونکہ اس قدر ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں، تو میری قبر یہیں پر صحن میں بنا دینا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا کہ میری وجہ سے دوسرے مردوں کو بھی عذاب قبر ہو، تو مجھے یہیں پر دفن کر دینا. اور میرے گلے میں پٹا ڈال کے میری میت کو گھسیٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو رب کا نافرمان ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ حالت ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ دو کام کو بھی جان آپ نے کرنے میرے مرنے کے بعد، میری کمر میری گردن میں پٹا ڈال کر مجھے کتے کی مانند گھسیٹنا ہے کہ نافرمانوں کا حشر یہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن نہ کرنا. اب اس کا انتقال ہو گیا. دوسری طرف اب والدہ پریشان ہے کہ اب اس کا جنازہ کا کیا کروں، کیا معاملات کرنے ہیں. ادھر سے دستک ہوئی دروازے پر. جب دستک ہوئی فرمایا کون؟ بتلایا کہ میں حسن بصری ہوں. فرمایا کہ حضرت آپ نے تو انکار کر دیا، اب اچانک کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوں تو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ ایک میرا ولی میرے دوسرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے، جا اور میرے ولی کا جنازہ پڑھا. تو اللہ پاک اس طرح توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت توبہ کو اس طرح قبول فرماتے ہیں. ہم سے اگر گناہ ہو جائے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا حضور گڑگڑائے اور